اللہ نے جو مال دیا وہ اللہ کے دین پہ خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے، تو یہ نعمت ہے۔ جیسے جسم کے اندر جتنے انسان کے اعضاء ہیں، یہ ناخن بھی کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کا ایک ناخن نکال دیا جائے یا ناخن جیسے نکل جاتا ہے کسی کا، تو اس پہ ہلکی سی جب کوئی چیز لگتی کیسے تکلیف ہوتی، تو اس وقت انسان کو اس ناخن کی بھی قدر آتی ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ چاہتی ہے کہ صحابہ نے 13 سال ذکر کیا، صحابہ نے 13 سال لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ اس وقت کوئی حکم نہیں تھا کہ نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ کنڈے والا کام کرتا ہے یہ چلے کا نام کہ یار یہ چلہ کر لے، تو جو سامنے کرنے والا تھا کہتے یار ایک ہفتہ کا چلہ ہے، 40 دن کا چلہ ہے، میں جلدی کرا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی پہاڑ پہ جا کے چلہ کرنے سے ملی۔ نبی نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے، غار حرا میں جا کے ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام 3 دن کے لیے جاتے تھے، 3 دن ذکر کر کے پھر گھر آتے تھے۔ ہفتے کے لیے جاتے تھے، ہفتہ ذکر کر کے پھر آتے تھے۔ حشرے کے لیے جاتے تھے، یہاں ابتدا میں اللہ کے نبی سے چلے کرائے جا رہے ہیں، ذکر کرایا جا رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان قبول کیا، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب میرا کیا کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرا کام وہ تیرا کام۔ پہلے دن سے امت کو ذمہ داری بتا دی گئی، پہلے دن سے دعوت پہ لگایا گیا اور ذکر پہ لگایا گیا۔ صحابہ جب گھوڑوں کی پشت پر ہوتے تھے، زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور دعوت لینے چلتے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کسی مریض کے پاس جاتے تھے، اس کو دم کرتے تھے۔ صحابہ سے 2 کام کروائے جا رہے ہیں، ایک ذکر اور ایک دعوت۔ 13 سال صرف صحابہ نے ذکر کیا۔ کون سا ذکر کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جیسے سب سے پہلے جو چیز فرض کی گئی وہ نماز فرض کی گئی۔ 13 سال کے بعد سب سے پہلے حکم آیا نماز کا۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ اللہ کی جل شانہ کی طرف سے نماز کا حکم آیا، صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ سے براہ راست ملاقات کرنے کا ذریعہ ملا۔ کہ لا الہ پڑھو گے ایمان تازہ ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ایمان کا کلمہ ہے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ صحابہ کی نمازیں کیسے بن گئی؟ ذکر کی برکت سے۔ جب صحابہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ایک طرف ان کو جنت، ایک طرف جہنم، سامنے اللہ نظر آتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ اس کو پڑھا کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے آپ علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہود مجھے کب کا جادو سے گدھا بنا دیتے۔ ذکر سے کہا آپ علیہ السلام نے، اجازت دی کہ اس کو پڑھا کرو۔ لیکن امت کا فائدہ ہو گیا نا، ہمیں ہر موقع میل کے اعتبار سے دعائیں مل گئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد میں عصر سے لے کر مغرب تک لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے، جو ابھی ہم یہاں کریں گے اجتماعی ذکر۔ 2000 تسبیح عصر سے مغرب تک دہراتے تھے۔ جو شخص ذکر نہیں کرتا وہ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا۔ ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے، گناہوں کی نحوست کو ختم کرتا ہے۔